الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج میرے جو لیکچر کا موضوع ہے وہ وحدت الوجود ہے، اور وحدت الوجود پہ امت کا بڑا اختلاف رہا ہے۔ آدھی امت وحدت الوجود کو کفر سمجھتی ہے، اور آدھی امت وحدت الوجود کو عین اسلام سمجھتی ہے، کہ کم از کم کفر نہیں سمجھتی۔ اور اسی بنیاد پر جو وحدت الوجود کے نظریے کے بانی ہیں شیخ ابن عربی، ان کو آدھی امت کافر سمجھتی ہے اور آدھی امت مسلمان بلکہ ولی اور اولیاء میں سمجھتی ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ابن عربی کا دفاع کروں یا اس کی مخالفت کروں، اس پر بڑی بحثیں، اور میں اس پر کچھ کہوں گا بھی نہیں۔ البتہ میرا مقصد فی الحال یہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دیکھیے آج بہت سارے مسلمان وحدت الوجود کو کسی نہ کسی فارم میں مانتے ہیں، لیکن ان کو ظاہر ہے کہ کافر نہیں کہا جا سکتا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ بھی مسلمان ہیں اور بڑے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، مگر ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ جو منکرین کیا کہتے ہیں وحدت الوجود ہے، وہ بھی ان کو کافر نہیں کہتے۔ لہذا میں یہ وحدت الوجود کی ایک ایسی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں جو ان حضرات کی جانب سے پیش ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ابن عربی کی ہو۔ اب ابن عربی کا کیا نظریہ تھا، اس پہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے بات کرنے کا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وحدت الوجود کے ایسی تشریحات ممکن ہیں جس پر تکفیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر یاد رکھیے وحدت الوجود کسی نظریہ واحدہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس عنوان کے تحت یعنی اس ٹائٹل کے تحت کئی نظریات آتے ہیں، بعض کفر ہیں اور بعض کفر نہیں ہے۔ ابن عربی جو ابن عربی تھے، ان کا کیا نظریہ تھا، اس پر بڑا اختلاف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا نظریہ کفر ہو اور ہو سکتا ہے ان کا نظریہ کفر نہ ہو۔ میں اس پہ بحث ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وحدت الوجود کی کچھ ایسی تشریحات ممکن ہیں، خواہ وہ ابن عربی کی ہوں خواہ وہ ابن عربی کی نہ ہوں، جن پر تکفیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں صرف ان لوگوں کی دفاع کرنا چاہ رہا ہوں جو مسلمان ہیں اور وحدت الوجود کی کوئی ایسی تشریح مانتے ہیں جو کفر نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے جو وحدت الوجود کی ایک تشریح میں پیش کر رہا ہوں، اب یہ نہ سمجھے کہ میں ابن عربی کی تشریح پیش کر رہا ہوں۔ ابن عربی اس کے قائل تھے یا نہیں تھے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں کہ جو یہاں کے لوگ ہیں آج کل کے یا پہلے کے بڑے بڑے اکابر علماء جو مسلمان بھی ہیں، توحید کے بھی نظریات رکھتے ہیں، لیکن وہ وحدت الوجود کے قائل ہے، تو ان کا کیا نظریہ ہے۔ باقی وہ اپنے نظریے کو ابن عربی کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا نہ تو ممکن ہے وحدت الوجود کا میں مخالف ہوں یا موافق ہوں، اور نہ میں ان کا، میں ایک نیوٹرل سی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے وحدت الوجود یہ جو ایک نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ موجود کی دو قسم ہے۔ ایک موجود وہ ہے جو وجود کے ساتھ موجود ہے، یعنی موجود بالوجود، یعنی ایگزسٹنٹ ود ایگزسٹینس، یہ صرف اللہ ہے۔ اور جو مخلوقات موجود ہیں تو یہ بھی موجود، مگر یہ موجود بلا وجود ہے، یعنی ایگزسٹنٹ وداؤٹ ایگزسٹینس، یہ وحدت الوجود کہتا ہے۔ اب واحد موجود اللہ ہے ان کے نزدیک جو موجود بالوجود ہے، اور باقی جو ہر موجود جو اللہ کے مغیر ہے، اللہ کے سوا ہے موجود، وہ موجود بلا وجود ہے۔ تو وجود کتنا ہو گیا؟ ایک۔ یہ ہے وحدت الوجود کی ایک تشریح۔ اب اس لحاظ سے جو لوگ اس کے مقابلے میں قائل ہیں، وہ کس نظریے کے قائل ہیں؟ تو وحدت الشہود کا نہیں مقابلے میں قائل، بلکہ اس کے مقابلے کا صحیح نظریہ ہے تعدد الوجودات، یعنی پلورلٹی آف ایگزسٹنسز۔ اب یہ کیا نظریہ ہے؟ اس کے بھی کئی نظریات ہیں، ایک نظریہ نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہر موجود جو دوسرے موجود کا غیر ہے تو اس کا وجود بھی دوسرے موجود کا غیر ہے۔ تو اللہ کا وجود بھی ہے، ہمارا وجود بھی ہے، یعنی ہم بھی موجود ہیں اور اللہ بھی موجود ہے، لیکن ہمارا وجود اللہ کے وجود کا غیر ہے اور اللہ کا وجود ہمارے وجود کا غیر ہے۔ تو یہ نظریہ ہو گیا تعدد الوجودات کا، یعنی ایک سے زیادہ موجودات بھی ہیں اور ایک سے زیادہ وجودات بھی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں وحدت الوجود کے بڑے مخالف ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مخالفت ہے وہ کسی اور قسم کی ہے، اور حضرت شیخ مجدد ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظریہ ہے یہ بھی کسی اور قسم کا ہے۔ اس میں بتا دیں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وحدت الوجود کے تو وہ منکر ہیں، لیکن وہ وحدت الذات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف ذات اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات ہی نہیں ہے، نہ میری ذات ہے نہ آپ کی ذات ہے۔ اب یہ کیا کہیں گے اس کو؟ اس کے لیے وہ غیر ذات کہہ دے، عرض کہہ دے، اور بھی ان کے پاس الفاظ 10 ہیں، لیکن مطلب 10 کا مطلب ہے کچھ زیادہ الفاظ ہیں، مگر وہ اس کو ذات نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کے مقابلے میں امام ابن تیمیہ کے نزدیک انسان کی بھی ذات ہوتی ہے، یعنی غیر اللہ کی بھی ذات ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ تو کیونکہ مجدد ثانی صوفی ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں وحدت الوجود کے مقابلے میں ایک ایسا نظریہ پیش کرنا تھا جو ان کو تسلیم ہوتا صوفیہ کو، تو انہوں نے وحدت الذات کا نظریہ پیش کر دیا۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ وحدت الوجود تو یہیں تک ہے کہ اللہ موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ، یعنی ایگزسٹنٹ ود ایگزسٹینس یہ اللہ ہے، اور غیر اللہ مثلا یہ پیڑ پتے دنیا عالم یہ موجود ہے
बगैर वजूद के, यानी एग्जिस्टेंट विदाउट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये कहना है कि बंदा अल्लाह का ऐन है या अल्लाह का ऐन नहीं है, ये वहदतुल वजूद का मतलब नहीं है, वो तो वहदतुल मौजूद का मतलब हो गया, यानी कि यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंट, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं बल्कि यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंट। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह शेख इब्न अरबी को तकफीर करते हैं, और मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह शेख इब्न अरबी की तकफीर नहीं करते बल्कि उनको वली मानते हैं, बस सिर्फ उनसे खता मानते हैं। क्या मसला है इन दोनों में इख्तिलाफ में कि मुजद्दिद अल-सानी वहदतुल वजूद का जो नजरिया इब्न अरबी की जानिब मंसूब करते हैं, इमाम इब्न तैमिया वो नजरिया इब्न अरबी की जानिब मंसूब नहीं करते। अब इब्न अरबी का असल नजरिया क्या है, इस पर तो मैंने बहस ही नहीं करनी क्योंकि ये मेरा मौजूद से खारिज है। जाहिर है कि आधी उम्मत खिलाफ हो जाएगी, आधी उम्मत सपोर्ट भी चली जाएगी, कौन किसका, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि आजकल जो लोग वहदतुल वजूद के कायल हैं उनको मुनकिरीन वहदतुल वजूद तकफीर ना करें, और जो लोग मुनकिरीन वहदतुल वजूद हैं उनको क्या कहते हैं, कायलीन वहदतुल वजूद, उनकी तकफीर ना करें। एक इत्तेहाद हो जाए उम्मत में, एक इत्तेहाद हो जाए, और मुनकिरीन वहदतुल वजूद भी इतना मान लें कम अज कम कि वहदतुल वजूद की कुछ तशरीहात ऐसी हैं जिन पर क्या कहते हैं तकफीर नहीं हो सकती, तो वो शाउलिल्लाह वगैरह या मुजद्दिद अल-सानी वगैरह जो वहदतुल वजूद की तकफीर नहीं करते उनको मुसलमान मानने में कोई अश्काल ना रहे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनको, अच्छा इसी तरह शाह इस्माइल शहीद भी वहदतुल वजूद के कायल हैं। अब यहाँ पर आप लोग इतराज कर सकते हैं कि भाई मैंने जो तशरीह की है वहदतुल वजूद की, इसमें अयान साबिता इसका कोई जिक्र नहीं किया। जी हाँ, मेरे जो तहकीक है उसके मुताबिक अयान साबिता का कोई ताल्लुक नहीं है वहदतुल वजूद से, लेकिन वहदतुल वजूद के बाद कायलीन अयान साबिता के कायल हैं और उससे वहदतुल वजूद की तशरीह करते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि आप लोग ये ना समझ लें कि वहदतुल वजूद कोई एक नजरिए का नाम है, असल वहदतुल वजूद इतना है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी और चीजें भी आती हैं, शामिल होती जाती हैं, तनज़ुलात सित्ता जो है इसकी बहस होती है, मगर वो वहदतुल वजूद इनका मोहताज नहीं है। मैं इसका सपोर्ट भी नहीं करता, मुखालफत भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वहदतुल वजूद की कोई ना कोई ऐसी तशरीह मौजूद है जो कुफ्र नहीं है, जिसकी वजह से हम इन उलमा को तकफीर नहीं कर सकते। बस मेरा इतना मेरा कहने का मतलब है, और मैं चाहता हूं कि उम्मत में इत्तेहाद हो जाए और तकफीर बंद हो और एक दूसरे को अहले सुन्नत से खारिज या बिदअती करार ना दें। तो मैं इतना चाह रहा हूं, तो यह कि सल्फिया, अशारा, मातुरिदिया में कोई ना कोई ऐसी तशरीह पेश कर दी जाए कि आज या माजी करीब या उससे भी पहले के उलमा की तकफीर ना की जाए। हाँ ठीक है, इब्न अरबी पे इख्तिलाफ है कि उसका असल वहदतुल वजूद कुफरिया था कि गैर कुफरिया, ये अब मसला अपनी जगह रहने दीजिए, मैं इस मसले पे पढ़ना ही नहीं चाहता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि कोई बात समझ में आई होगी।